السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، جس کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ہمارے دل کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ دوستو، یہ ہیں قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بار آپ ان کا بیان ضرور سنیے گا۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں راہ ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے۔ جہالت و ضلالت سے انسان بچتا ہے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، اور اس کی لفظی تلاوت نہیں بلکہ اس کے معنی اور مفہوم اور ترجمے کو ساتھ ساتھ بندہ سمجھے کہ پروردگار عالم مجھ سے مطالبہ کیا کرتے ہیں، چاہتے کیا ہیں۔ تو اس ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی اور اسے اچھی طرح سے سمجھایا۔ آج جو میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، سورہ مومنون کے آخری رکوع کی چند آیات ہیں، 18واں سپارہ ہے۔ ان آیتوں میں ہمارے ایک وہم، ہمارے ایک گمان، ہمارے ایک زوہم، ہمارے ایک خیال کی اللہ پاک جل شانہ نے تردید فرمائی۔ عام لوگوں کا ایک ذہن ہے، عام لوگوں کا ایک خیال ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر روزے نہیں رکھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو میری بدبختی ہے، میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا میری بد نصیبی ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہیں پڑھتا تو میری بد نصیبی ہے۔ وہ بد نصیبی کو ہر میدان میں لاتا ہے، اور گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے 50 برس جو نماز نہیں پڑھی، اتنا کہنے سے میں بری الذمہ ہو جاؤں گا کہ میاں میری بد نصیبی ہے، میں کیا کروں؟ ساری عمر گزر گئی، تو نے کبھی درود پاک نہیں پڑھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں رکھتا، کہتا میری بد نصیبی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ چونکہ ہمارے دلوں کے خالق ہے، مالک ہے، جب دلوں کے پیدا کرنے والے پروردگار عالم ہیں تو دلوں کے راز کو اس کے سوا کون جانتا ہے؟ کسے معلوم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کیا کیا گزرتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچپن میں سنا کرتے تھے، دل دریا سمندروں ڈونگا، دلاں دیا کون جانے۔ سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے، دل کی گہرائی خدا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ 1 درجن بچے پیدا ہو جائیں گے مگر بیوی کے دل کی گہرائیوں کو خامد نہیں پا سکے گا۔ ساری عمر ماں باپ کی گود میں گزر جائے گی مگر ماں باپ کے دل کی گہرائیوں کو پانا بڑا مشکل ہے۔ وہی جانتا ہے جس نے اس دل کی کوٹڑی کو بنایا، اور یوں فرمایا میرے بندے میں نے آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، زبان تیرے لیے، دل و دماغ تمام ہاتھ پاؤں تیرے لیے، ایک دل کی کوٹڑی، دل کا لوتھڑا میں نے لگایا تیرے اندر اور اپنے لیے لگایا تھا۔
تو پروردگار عالم نے اس بات کی تردید کی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بد نصیبی کہنے سے گناہ سر سے ٹل گیا. او میاں تو نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا؟ کہ میں نے برا کیا، میری گناہ ہے، میری بد نصیبی، میری شامت. تو یوں کہنے سے تھوڑے کہ کسی کو بری کر دیتا ہے. پروردگار عالم جل شانہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جس کا نام ہے اعمال ہلکا رہ گیا، نیکیوں سے پلہ خالی ہے، بدیوں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چغلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے. فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. سارا ریکارڈ گندا کر لیا، ساری مثل گندی کر لی، اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی. عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون دان لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے. میں کیا بیان دوں؟ اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا. میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی. تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں نہیں؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں زیاں میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون. پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، نام لے لے کر آواز دے گی، او فلاں ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں. انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. کہاں چلے ہو؟ ادھر آؤ. یوں آتا ہے حدیث پاک میں، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا
500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے، بیچ میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، اس طرح اٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے۔ اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو، اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر۔ باقاعدہ ناموں کی آواز آئے گی، او فلانے منافق کہاں چلا، او فلانے فاسق تو کہاں چلا، او فلانے کافر تو کہاں چلا۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار، چہروں کو جھلس کے رکھ دے گی، ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، سبحان اللہ، اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے۔ فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور لوگوں یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں جلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے، فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیوں بھئی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اب جوڑ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی آگے وہی آیتیں ہیں۔ ادھر آگ جلا رہی ہے، ادھر پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا، میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا، تم نے اس کو جھٹلایا نہیں؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما غالین، الہ العالمین، وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا وہی بات وہاں کہی، غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا،
ہمیں بدنصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی، غلبت علینا شقوتنا، بدنصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں تو اگر کوئی بھئی آج نماز نہیں پڑھی اور یہ بدنصیبی ہے، آج جمعے میں نہیں گیا، کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10 میل سے 20 میل سے 60 میل سے آ جاتے ہو، اور کئی ادھر ادھر 2 4 قدم پر 2 4 فرلانگ پر یہی بیٹھے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے۔ وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے، کیوں گے ظالم ادھر آ، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟ لگا جی بد نصیبی بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، گمراہ ہو گئے جی، بد نصیبی نے مار لیا جی۔ اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا گزر چکی، دار المحن گزر چکا، دار العمل گزر چکا، وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، وہاں بد نصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ الہ العالمین، بد نصیبی نے تو ہم کو مارا ہے۔ دیکھو جی، ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے، ہم نے جہالت جان کے نہیں کی، بد نصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے۔ ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال دے ہم کو اس عذاب سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں معاف کر دے، ہم ہیں بڑے ظالم، بڑی ظلم کیے اپنے اوپر، گھر والوں پہ ظلم کیے، خود بھی شرک کی لعنت میں ڈوبے، اولاد کو ڈبویا، بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے۔ آج اس قبر کی مٹی چاٹی، کل اس قبر کی جا کے مٹی چاٹ لی، کل کو وہاں چکر لگایا، کل کو وہاں کا طواف کیا۔ ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، کیوں بھئی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پھنس گئے، ضلالت و جہالت میں پھنس گئے تھے، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں، اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پھر آگے جھولی بھی پھیلا دی، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پہ کریمی فرما، اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے۔ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، تسلیم کر لیا، اقبال جرم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے۔ جھولی بھی پھیلا دی، مانگ بھی لیا۔ اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھو، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی، جو بلال کے دل میں تھی، رب ذوالجلال کی قسم تمہارا جگر پھٹ جاتا۔
ارحم الراحمین کا جواب سنو، پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا۔ ادھر جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، اپنے آپ کو ظالم بتایا، گمراہ بتایا، بد نصیبی بدبختی میں مارے گئے۔ اب آواز آتی ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اور ایک اور بات بتا دوں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ جو پہلی دو آیتیں ہیں اقرار والی، اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے، گمراہی میں مارے گئے، ظالم ہیں ہم، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ذرا میری طرف جان کرنا، یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کو 1800 سال گزر جائیں گے۔ 1800 سال گزر جائیں گے ربنا 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 کرتے کرتے۔ فرمایا تو نے وہاں ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا؟ یہاں تو پھنسا ہوا ہے، تجھے اختیار دیا تھا میں نے تجھے اختیار دیا تھا، تو اپنی چلا یا میری چلا، تیری مرضی۔ میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان، میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان، میں نے اختیار دیا تھا، وہاں تو نے ٹھکرا دیا۔ آج 1800 برس گزر گئے، یوں لکھا تفسیر ابن کثیر میں، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو اماں 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 وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی۔ بے شک بے شک اللہ 1800 سال گزر جائیں گے آواز نہ بدلے گی۔ اللہ ارحم الراحمین، جس نے آج تجھے زندگی دی ہے، سانس آج آ رہی ہے، موقع ملا ہوا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو، اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ کہتا ہے یا ربی، میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں 10 مرتبہ آواز دیتا ہوں، میرا بندہ میری طرف 1 بالشت چل کے آتا ہے، میں 2 بالشت بڑھتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور یوں فرمایا بعضا بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا ہوں۔ میرے بندے اب دنیا میں تیرا کوئی نہیں میرے سوا۔ دیکھو نا جی، کسی رشتہ دار کو، کسی یار کو اگر آپ کہیں یار تیرے سوا میرا کون ہے، کہنے کول جاواں، کون ہے جے کو میں اپنا آکھاں، تو ہی میرا بڑا ہے، تو ہی میرا بڑا ہے، تو اس کا دل پھول جاتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے، اور کہتا تیرے سوا دنیا میرا کوئی نہیں۔ اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے پروردگار اس کائنات میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو 1800 برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا، اپنے جرم کا اقبال کیا، اپنی گناہ کا اعتراف کیا۔ آواز یہ نہیں آتی جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میرے بندے بد نصیبی نے تجھے گھیر لیا تھا، بدبختی نے تجھے مار لیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ آواز آئی 1800 سال کے بعد اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس بند کر، کلام نہ کر۔
जिम्यादन चाहे थी चेक कर खबरदार भोंक दब इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून कलाम न कर जुबान बंद कर खबरदार मेरी खुदाई के सामने तूने नाम लिया मैं जानता नहीं आज बदनसीबी का नाम लेता है तू पुराना पापी है तूने दीन का मुकाबला किया कुरान का मुकाबला किया नबी की हदीस का मुकाबला किया कलमे और ईमान का मुकाबला किया वो लोग पागल थे जो सर्दी में उठ के वजू किया करते थे तू बड़ा सियाना था जो बिस्तरे में पड़ा रहता था धमकी आई परवरदिगार आलम की तरफ से ये बात मैंने इसलिए अर्ज कर दी आज आम लोगों का मिजाज बना हुआ है ओ जी साडी बदनसीबी है की करेंगे ना करो कुरान पर हक है खुदा का कलाम है बिमा क़बरू अल्लाहुमुल फाइज़ून याद कर वो दिन मेरे नेक बंदों को कैसे कैसे जुमले कहा करता था यकारत की नजरों से देखा करता था मुल्ला जा रहे हैं कुरान करीम पढ़ने वाले हाफिज है ये मदरसे के तालिब इल्म है यहां तक है आज तमाशा बसों में स्टूडेंट कार्ड लेकर चलते हैं अगर देखा कि ये तालिब इल्म है अंग्रेजी कॉलेज का कंडक्टर भी चुप लगा जाता है उसका हेल्पर भी चुप लगा जाता है ठीक है आप स्टूडेंट हैं अगर किसी अरबी मदरसे के तालिब इल्म के पास कार्ड हो तेनू कार्ड किसने बना दिता तू की पढ़दा कि कुरान करीम पढ़दा कुरान शरीफ पढ़ने वाला कदों स्टूडेंट होता है स्टूडेंट तो होता है पर जदों तेरी मां मरेगी ना उस दिन स्टूडेंट बनेगा ये यानी अंदाजा लगाएं आप कुरान की अजमत आम लोगों के दिलों में भी नहीं अंग्रेजी की आजमत है क्या बाबूजी आप क्या पढ़ते हैं जी बीए पढ़ता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा कामयाब करे अल्लाह मियां तो साडे सिर ते बैठे ते जलमा बने ते साडा लहू पीने वाला बन जावे बड़े खुश होते हैं अल्लाह पाक जल्ले शानू ने इन्हीं आदत वो जानता है ना हमारी रगों को रब जो हुआ बाबा रगों से वाकिफ है खून के कतरा कतरा बनाता जो वो खुद है इसलिए हमारे कतरे कतरे से वाकिफ है इसलिए फरमाया इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन याद कर ले जुबानों से क्या निकला करता था क्या तेरे दिलो दिमाग में आया करता था हम वही खुदा हैं जिसने तुझे पैदा किया था जिसने तुझे बनाया था शाही दी थी सदर बनाया था गवर्नर बनाया था डीसी बनाया था अफसर बनाया था जिम्मेदार बनाया था सरमायादार बनाया था मैंने तुझे कार मोटर अता की थी वरना तू तेरे बाप के पास तो बकरी भी ना थी मैंने दी थी मैंने बंदा कहता नहीं 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 मैंने अपनी चालाकी से ली है बेशक मैंने अपनी होशियारी से कारखाना बनाया मैंने अपनी होशियारी से बंगला बनाया अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐसा नहीं है मेरी बात मान जा सब कुछ मैं करता हूँ अगर मैं ना करूँ तो फिर तेरा तो बेड़ा गर्क एक सेकंड में हो सकता उलमा किराम ने लिखा है किसी का बेटा बहुत बड़ा बादशाह था वो फौत हो गया उसकी मां कब्रिस्तान में आई बल्कि यूं लिखा है कि सिकंदर की मां आई थी सिकंदर जुल्करनैन जो रूए जमीन का बादशाह था आज तो ये छोटी छोटी रियासतें हैं छोटे छोटे मुल्क हैं अलग 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 वो पूरी कुर्रे अरज पर बादशाह थी तो मां आई और कब्रिस्तान के किनारे पे खड़ी होकर रोई तो यूं आवाज आई कि तू एक सिकंदर को रो रही है यहाँ तो कम से कम लाखों सिकंदर पड़ा है बता कौन से को बुला रही है आज दुनिया
थानेदार को रोकते हैं, एसपी डीएसपी को रोकते हैं। खुदा की कसम जमीन कहती है मैं तो वो हूं जो गवर्नरों को खा गई, मैं तो वो हूं जो मेरे अंदर बड़े बड़े काबिल तरीन मुल्क बनाने चलाने वाले, जब मौका मिला तो मैंने तमाम को लुकमा बना लिया। वो जमीन जो गवर्नरों को खाकर मिट्टी कर दे, वो जमीन जो बादशाहों को खाकर मिट्टी कर दे, वो जमीन जो वजीर आजम की तमाम हड्डियों को खा करके मिट्टी बना दे, वो जमीन जो बड़े बड़े पीरों फकीर दुर्वेशों को खा जाए, जो बड़े बड़े औलिया किराम को अपने अंदर लुकमा बना करके ले गई, उस जमीन पे बसने वालों को अल्लाह पाक फरमाते हैं जाओ, तुमने मेरा कुरान सुना, तुमने परवाह ना की। उसके बाद लोग आएंगे, रोवेंगे धोवेंगे और कहेंगे रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। रब्बना रब्बना हो रही है वहां तो। ऐ हमारे परवरदिगार, एक मर्तबा अब के हमको दुनिया में भेज दे, तेरे जलाल की कसम, तेरी कुदरत की कसम, तेरी वहदानियत की कसम, तेरी उलूहियत की कसम, तेरे सच्चा होने की कसम। कौन है जो दुनिया की तरफ आंख उठा करके भी देखे? रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। इलाही आपके दुनिया में भेज दे, बड़े बड़े अच्छे काम करूंगा, रात को जागूंगा, दिन को रोजा रखूंगा, हर वक्त हाथ में कुरान करीम रखूंगा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी किया करूंगा। इसने समझा कि दुनिया में काम चल जाता था ना, ओ मियां गलती हो गई, कोई गल नहीं, फिर की होया गलती, मैं अपनी गलती मन जो नहीं, मगर वहां ये बात नहीं। आवाज आएगी वकील यहूम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा व मअवाकुमुल नार व मा लकुम मिन नासिरीन। तुझे क़यामत पे यकीन लाया, मेरी साथ पे यकीन लाया, मेरे महबूब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तुझे यकीन लाया, मेरे कलाम पे यकीन लाया। आज तू देखेगा मैं तुझे कैसा यकीन दिलाता हूँ। वमअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन। दुनिया में तूने मुझे भुलाया, ऐसी गफलत आके तुझ पे पड़ी, सारी जवानी गुजर गई, मेरा नाम नहीं, सारी रात बीत जाती है, मेरा नाम नहीं, सारा दिन खत्म हो जाता, मेरा जिक्र नहीं। एक कमीनी औरत की मोहब्बत अगर तुझे हो जाती थी, हर वक्त तेरी आंखों के सामने उसकी सूरत रहती थी, वो कमीने खिलाया मैंने, पाला मैंने, कभी मेरा ध्यान भी तेरे दिल में आया? मैंने ये बात आज आपको बावर कराने की कोशिश की कि ये हीला साजी, ये बहाने, ये मकर, और जी फुर्सत नहीं मिलती, और जी मैं मसरूफ आदमी हूँ, क्या करूँ, दुनिया का धंधा भी मुझे करना पड़ता है। परवरदिगार आलम का कुरान गवाह है कि ये उज़र किसी का कबूल नहीं, किसी की जान इस तरह से छुटने वाली नहीं, और कोई इस तरह पर कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि परवरदिगार आलम की तरफ से जितना आदमी इज्जत और इनकसारी करेगा, धमकी आएगी कि अब वो वक्त नहीं जो तू कहता है ना, इस काम का टाइम गुजर गया। तबारकल्लज़ी की सूरत तो अक्सर मुसलमानों को याद होती है। हदीस पाक में आता है कि जो आदमी सूरह तबारकल्लज़ी की सोते वक्त तिलावत करे, हर रोज सोने से पहले पढ़ लिया करे, मेरे तेरे नबी सारी कायनात के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तबारकल्लज़ी अल्लाह की अदालत में झगड़ा करेगी।
جھگڑا کرے گی، گناہ ہے، گناہگار ہے، پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، اتنی پکی یاری کی، یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی کی تلاوت سے، تو اس میں ایک آیت موجود ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ہم نے قرآن نہ سمجھا، اس وقت ہم نے جان نہ دیا، ہم گناہگار بن کے مر گئے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ۔ الہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہوئے، ظلم عظیم میں نے کما لی ہے، مجھے معاف کر دے۔ آواز آتی ہے سوقل، عربی کا لفظ ہے، سوقل کے معنی ہے دفع ہو جا، جگہ تھی، سوقل چل دفع ہو، خبردار بکواس کی۔ اب یہ وقت تھوڑا ہی ہے سمجھنے کا، اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا، اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے، تمام چیزوں کا وقت آج ہے۔ اکبر، بے شک بے شک۔ اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی تھی، اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں۔ اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ، 2-4 آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا، اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقا، ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیتڑوں والا جنگ، کھگڑیوں والا جنگ، ٹلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا۔ اپنے پیروں کو چیتڑے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کرام چلے۔ کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر گزارے کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے، میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے؟ اسی کو تو کہتا ہے کہ تن میرا شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، تن میرا شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک گئے سرکس خدا کے سامنے، بڑھیپا آ گیا۔ جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا۔ جوانی چلی گئی، مڑ کے نہیں آئے گی،
बुढ़ेपा आ गया, अब तू जाएगा, बुढ़ेपा नहीं जाता, बुढ़ेपा नहीं जाएगा, तू जाएगा। कब्र आएगी और कुछ नहीं आएगा, ना बचपन आएगा, ना जवानी आएगी, ना शबाब आएगा, ना वो हुस्न जमाल आएगा, ना वो ख्यालात आएंगे। अब तो कब्र आएगी, कब्र। और ये वही कब्र है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कब्र पर अपनी और मेरी, तो ये लाखों चारों तरफ, मुल्तान के चारों तरफ लाखों तुमसे बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े मनसब के मालिक पड़े हैं। बड़ी बड़ी हसीना, बड़ी बड़ी खूबसूरत बेगमात पड़ी है। जाओ आवाज लगाओ, पूछ के देखो कि तुम्हारा क्या हाल है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये वक्त कमाई का है, कमाई कीजिए। जुमे के दिन दुरूद शरीफ का इस्तेमाल करो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमेरात को 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 1000 मरतबा पढ़े बगैर सोया नहीं करता था। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई, फरमाया नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद शरीफ कम क्यों पहुंचा? कभी तुझे भी हुजूर की ज़ियारत हुई ख्वाब में? तमन्ना ही नहीं, शौक ही नहीं, ज़ौक़ ही नहीं, इरादा ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं। शक्ल ये है आज हमारे बनने बिगड़ने की कि हमारे दिलों में वो यकीन की दौलत जो होनी चाहिए वो नहीं। अगर यकीन आ जाए मौत पर और यकीन आ जाए कब्र पर, यानी मरते हुए देख हजारों को कंधों पे उठाकर पहुंचा दिया और अपनी मौत का आज भी यकीन नहीं। बाप को पहुंचाया, अम्मा को पहुंचाया, सास ससुर को पहुंचा दिया, हजारों रिश्तेदारों को पहुंचा दिया और फिर भी अपने ऊपर यकीन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि नमाजों की पाबंदी करो। जो मर्द औरत कुरान करीम पढ़ना जानते हैं, याद रखो जिसने पढ़ा है और पढ़कर तिलावत नहीं करता, क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा और कुरान करीम उसके लिए शिकायत करेगा। और एक हदीस में आता है कि जो कुरान करीम पढ़ना जानते हैं औरत या मर्द और वो पढ़ते नहीं, तो पिछली रात कुरान करीम उनके लिए बद्दुआ करता है, या अल्लाह इन्होंने मुझे कैद किया, तू इसको जहन्नुम का कैदी बना दे। इस्तिग़फ़ार किया करें आप। सारी मुश्किलों का हल है, परेशानियों का हल है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और सारी दुनिया के मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। इलाहुल आलमीन हम सब की बिगड़ी बना दे। या इलाहुल आलमीन सब की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन सब के कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सब की जान, माल, इज्जत, आबरू, ईमान को अपनी हिफाजत में जगह अता फरमा, अपनी पनाह में जगह अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने मर्द औरत झोली फैलाए बैठे हैं, मैं नहीं जानता इनकी क्या क्या आरज़ू है और तमन्ना है। या अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, तो सबकी झोलियां भर दे। इलाहुल आलमीन ये हमारे साथी हैं, कोई कासिमपुर से बच्चा दौड़ गया है, अल्लाह पाक उसको खैरियत के साथ घर वापस पहुंचा दे। कई साथियों ने दुआओं के लिए कहा है, कोई बस का कारोबार करता है, कोई दुकान का काम करता है। या अल्लाह सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों की मुश्किलों को आसान फरमा। हमें और हमारी औलाद को सच्चा मुसलमान, पक्का दीनदार बना। आमाल सालिह, अखलाक हसना की तौफीक अता फरमा। ये हमारा बच्चा अब्दुल रहमान, अल्लाह पाक इसको भी औलाद अता फरमाए, इसकी हमशीरा को भी तकलीफ अल्लाह उसे सेहत कामिला अता फरमाए। इलाहुल आलमीन बहुत साथे दुआओं के लिए कहते हैं, सभी के लिए दुआ कर दो। या अल्लाह तमाम लोगों की जरूरियात को पूरा फरमा, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमा। जो मस्जिद की, मदरसे की खिदमत करते हैं, या अल्लाह उनके मालो जान में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो मस्जिद को चमकाते हैं तो उन्हें चमका दे, जो इसकी रौनक को दोबाला करते हैं तो उनके घरों में रौनक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको कब्र के हशर के अजाब से बचा, मौत की तलखी से बचा। इलाहुल आलमीन अपने फजलो करम से हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम सब के माँ बाप की बख्शिश फरमा, सारे साथियों और खिदमत गुजारों की मग़फ़िरत फरमा, तमाम रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, तमाम
تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما الہی، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما دے الہ العالمین۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما الہ العالمین۔ تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما، درود شریف کی دولت عطا فرما، کلمہ طیبہ کے ورد کی دولت عطا فرما یا اللہ، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ۔ آخری وقت آئے الہ العالمین تیرا دیدار نصیب ہو الہ العالمین، کلمہ پڑھتے ہوئے جس دنیا سے رخصت ہو جائے، ہر حادثے سے